السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی کتاب عطا فرمائی، جس کتاب کا نام قرآن مقدس ہے۔ یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور اس کے بارے میں جتنی ہم سب لاپرواہی کرتے ہیں اور جو اس کا ہمارے اوپر حق ہے ہم اس کو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ جب کسی سے کچھ محبت ہوتی ہے تو اس کے گھر آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ لاپرواہی پہ ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے محلے میں، اپنے محلے میں جو امام صاحب تھے ان صاحب کی بڑی دوستی تھی، بڑی محبت تھی۔ محبت ہونے کی وجہ سے عام طور سے لوگ اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور دعوت وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ بہرحال محلے کے ایک صاحب نے جو اپنے امام سے بڑی دوستی تھی ان کو اپنے گھر میں بلایا، اور گھر میں بلانے کے بعد کھانے پینے کا نظم کیا، دعوت تھی، اور دعوت کے درمیان میں ان کے اس باہری بیٹھک میں کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جن صاحب نے دعوت کی تھی ان کی نوٹ کی گڈی اس باہری کمرے میں رہ گئی، اور جو امام صاحب سے محبت تھی، الفت کتنی تھی جس کی وجہ سے دعوت کی تھی۔ بہرحال اتفاق ایسا ہوا کہ دعوت کے بعد وہ اپنے گھر میں چلے گئے اور امام صاحب اپنی مسجد میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ نوٹ کی جو گڈی غائب ہوئی، امام صاحب کے شک پڑ گیا۔ ان صاحب کو شک ہوا کہ شاید کہ امام صاحب ہی نے لیا ہو، شاید امام صاحب ہی نے لیا ہو۔ بہرحال امام صاحب سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی اور بدگمانی کرنے لگے۔ کچھ دن تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر نماز بھی پڑھنا بند کر دیا، اور پھر محلے میں کہنا شروع کر دیا کہ امام صاحب ایسے ہیں، امام صاحب ایسے ہیں، اور ہماری نوٹ کی گڈی غائب ہو گئی۔ بہرحال کسی نے سمجھایا کہ نہیں، امام صاحب بہت نیک اچھے آدمی ہیں، آپ نے دعوت کی تھی تو کہا دعوت تو کی تھی لیکن کیا بتائیں۔ بہرحال ایسا معاملہ جب بتایا تو کہا نہیں امام صاحب کہ آپ دوبارہ دعوت کیجئے اور گھر میں بیٹھ کر کے پھر معلوم کیجئے کہ ایسا معاملہ کہ آپ نے دھوکہ ہوا کہ آپ نے لیا ہے۔ بہرحال 2 مہینے کے بعد امام صاحب کو بلایا گیا۔ امام صاحب نیک دل انسان تھے، اور جیسے ہی ان کو نوٹ کی گڈی ملی تو جب وہ گھر ساتھی جا چکے تھے انہوں نے نوٹ کی گڈی اٹھائی اور قرآن میں جو جزدان تھا اس میں نیچے رکھ دیا، تاکہ جب یہ قرآن صبح کو کھولیں گے تو سب سے پہلے جو مالک مکان ہے وہ نوٹ کی گڈی پیسے اپنے واپس لے لیں گے۔ بہرحال جیسے امام صاحب کو بلایا 2 مہینے کے بعد اور کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم نے 2 مہینے پہلے آپ کی دعوت کی تھی اور ہمارے کچھ پیسے غائب ہو گئے تھے۔ امام صاحب نے کہا استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ افسوس ہے اس بات پر کہ تم کو اتنا بدگمانی ہوئی اور 2 مہینے ہو گئی تم نے قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور امام صاحب نے خود قرآن پاک اٹھایا، جزدان کھولا تو اس میں جیسے پیسے رکھے تھے ویسے ہی پیسے تھے۔ تو فوراً جو ان کے دوست تھے مالک مکان معافی مانگنے لگے، تو کہا معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ قرآن رکھا ہوا اللہ سے معافی مانگو، یہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہ پیسے تمہیں کو مل جائیں، مجھے دھیان نہیں رہا۔ اچھا اب معلوم ہوا کہ تم ہم سے کیوں بدگمان رہتے تھے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھے ہیں، قرآن کا حق ہم سے کتنا ادا ہوتا ہے۔ صرف ہم رمضان میں کھول کے دیکھ لیں یا جمعے کو صرف کھول کر کے دیکھ لیں، ایسا نہیں، بلکہ روزانہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا چاہیے اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک میں سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قصبے والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔
یہ اس واقعے سے یہی ہے کہ قرآن کے جو حق ہمارے اوپر ہیں اس سے ہم کتنا غفلت کرتے ہیں اور کتنی لاپرواہی تلاوت میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا